اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون استغفر اللہ ربی۔ میں پوری قوم سے مخاطب ہوں اور عوام پاکستان سے مخاطب ہوں۔ ایک بار پھر ہمارے اداروں نے اور بالخصوص پنجاب حکومت کی ظلم و بربریت آپ دیکھ رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے جس کا نعرہ لبیک یا رسول اللہ ہے، تاجدار ختم نبوت ہر مسلمان کا نعرہ ہے، اور اسرائیل مرد آباد اور فلسطین کی حمایت اور غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے لبیک یا اقصی مارچ کا اعلان کیا، جو کہ 10 اکتوبر ان کے مرکز جامع مسجد رحمت للعالمین سے جس کا آغاز ہونا تھا۔ اس مارچ کے آغاز ہونے سے پہلے اس مارچ نے فیض آباد میں جا کر وہاں سے امریکن امبیسی تک پر امن اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرانا تھا، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگانے تھے، غزہ کی حمایت میں آواز کو بلند کرنا تھا، مگر پنجاب حکومت، پنجاب پولیس اور پنجاب کے اداروں نے وہ ظلم و بربریت کی داستان پھر ایک دفعہ قائم کی اور بے تحاشا فائرنگ، ظلم، شیلنگ، جس کی وجہ سے 4 سے زائد کارکنان شہید ہو چکے بے گناہ اور سینکڑوں لوگ زخمی ہو چکے، اور ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ جو لوگ زخمی ہو رہے ہیں ان کو اسپتال لے جانے نہیں دیا جا رہا۔ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پورے پاکستان میں پامال کر کر علماء اہل سنت، کارکنان اہل سنت کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ ایسا ہر بار کیوں ہوتا ہے؟ ماضی قریب میں جس تحریک نے اداروں پر چڑھائیاں کی، ایک کارکن بھی ان کا مارا نہیں گیا پولیس کے ہاتھوں، مگر جب تحریک لبیک یا رسول اللہ کہنے والے نکلتے ہیں تو یہ زیادتی کیوں ہوتی ہے؟ یہ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے حکمرانوں سے اور اپنے اکابرین سے بھی۔ جب تحریک لبیک پاکستان کے لوگ نکلتے ہیں ناموس رسالت کے لیے، کبھی 13 لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی 7 لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 4 سے 5 لوگ شہید کر دیے گئے، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ ایسا کیوں؟ جبکہ احتجاج آئین پاکستان ہمیں خود ہمارا یہ حق دیتا ہے کہ پر امن طریقے سے آپ احتجاج کر سکتے ہیں۔ میں بس یہاں پر یہی کہوں گا، اس حکومت کی پرزور ہم اپنے سلسلے کی جانب سے، اپنے ادارے کی جانب سے پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان ظلم کرنے والوں کی پکڑ فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی گرفت فرمائے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمارے اداروں کو کہ ابھی آپ جو مئی کے مہینے میں 4 روزہ جنگ جیتے ہیں، وہ انہی لوگوں کی حمایت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ سے 100 گنا زیادہ طاقت رکھنے والا ملک آپ سے شکست کھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ دعائیں ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ہیں، ان غلامان مصطفیٰ کی دعائیں ہیں۔ یہ بانیان پاکستان کی اولاد ہے۔ اس ظلم کو بند کیا جائے، اس ظلم کو بند کیا جائے، ملک کے امن کو خراب نہ کیا جائے۔ امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اس پاکستان میں امن کو خراب نہ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے اکابرین اہل سنت سے دست بدستہ ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، مشائخ اہل سنت سے، تنظیمات اہل سنت سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، اتحاد اہل سنت کے لیے جو فورم کام کر رہا ہے اس سے بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، خدا را آواز اٹھائیے۔ یہ خون کسی تحریک کا نہیں جا رہا، یہ یا رسول اللہ کہنے والے کا خون جا رہا ہے، یا غوث المدد کہنے والے پر ظلم کیا جا رہا ہے، داتا علی حجویری کو ماننے والے پر ظلم کیا جا رہا ہے، غریب نواز کے چاہنے والوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، بانیان پاکستان کی اولادوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے نوافل پڑھ کر رب سے دعا کرتے ہیں، ان پر ظلم کیا جا رہی ہے۔ علماء اہل سنت سے میری دست بدستہ گزارش ہے، اکابرین سے گزارش ہے کہ آواز اٹھائیں کہ اس ظلم کو بند کیا جائے جو اہل سنت کے خلاف ہے، ورنہ یاد رکھا جائے یہ وہی بچے ہیں جن کے جذبات ہم نے ابھارے ہیں، جن کو جوش ولولہ جذبہ ہم نے دیا ہے، جن کو وطن کی محبت آپ نے اور ہم نے پلائی ہے، جن کو عقیدے کی محبت آپ نے اور ہم نے پلائی ہے، آج وہ بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اگر آج ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میری گزارش ہے
قومی سلامتی کے اداروں سے بھی گزارش ہے کہ اس ظلم و بربریت کو رکوایا جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہم شہداء کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے اور زخمیوں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ مجھ سے وابستہ جتنے بھی مرید ہیں، شاگرد ہیں، خلفاء ہیں، اپنی خانقاہوں میں، اپنے اداروں میں ختم دعائے حزب البہار کریں، ختم دعائے سیفی کریں کہ یہ ظلم برسانے والے لوگ غلامان مصطفیٰ پر ظلم برسا رہے، اللہ ان پر اپنے قہر و غضب کو نازل کرے اور ان کی پکڑ فرمائے تا صبح قیامت۔ اللہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور پاکستان میں حقیقی پاکستان سے محبت اور قوم پاکستان سے محبت کرنے والے حکمران عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔